اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائش 3 باب 17 آیت، خدا نے آدم سے کہا جب اس نے گناہ کر لیا تو اس گناہ کے بعد خدا نے کیا کہا؟ اور اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ آدم نے ایک نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے کہا تیری وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی ہے۔ کیوں لعنتی ہوئی؟ تجھے میں نے ایک حکم دیا تھا، تو نے میرے حکم کو توڑ دیا ہے، تیرے اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی ہے۔ آج لوگ لعنت کے درست مفہوم سے ناواقف ہیں۔ لعنت کا اصل مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب بالکل مر جانا یا مکمل تباہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں، میرے پاس کھانے پینے پہننے کو ہے، میں کسی لعنت کا شکار نہیں ہوں، میرا گھر خوبصورت ہے یا میرے پاس گاڑی ہے یا میرے پاس علم ہے، میرے پاس نوکری ہے، میں لعنتوں میں نہیں، میں تو بڑا کامیاب ہوں۔ لعنت کا مطلب مر جانا نہیں ہے، لعنت کا مطلب مکمل تباہی بربادی نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب مکمل موت یا تباہی نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے مکمل کامیابی سے باہر نکل جانا۔ لفظ ہے عبرانی کا ارور، جس کا مطلب مرنا یا مکمل تباہی نہیں، جس کا مطلب ہے کامیابی سے باہر نکل جانا، مکمل کامیابی جو ہے وہ اس سے باہر نکل جانا۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو آدم سب چیزیں وہی کھاتا تھا جو زمین سے پیدا ہوتی تھی، جو زمین سے پیدا ہوتی تھی وہ چیزیں کھاتا تھا، لیکن جس دن اس نے گناہ کر لیا اس کے بعد وہ کیا کھاتا تھا؟ اس کے بعد بھی وہی چیزیں کھاتا تھا جو زمین سے پیدا ہوتا تھا، کوئی فرق چیزیں نہیں آئی تھی۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہر چیز آسانی سے اس کو مل جاتی تھی، لیکن اس کے بعد خدا نے کہا اب بھی تو کھائے گا زمین کی پیداوار، لیکن اب تو مشقت کی روٹی کھائے گا، اب تیری مشقت بڑھ جائے گی، تجھے کامیابی مل جائے گی لیکن بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد۔ لعنت کا مطلب ہے آپ کی محنت کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ کچھ بھی آپ کو لینا ہے آسانی سے نہیں، جائز چیزیں لینے کے لیے بھی آپ کو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے، کبھی کبھی جائز چیزوں کو لینے کے لیے ہزاروں رکاوٹیں آپ کے آگے ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک قرض کام کر رہا ہے، ایک لعنت کام کر رہی ہے۔ وہ چیزیں دوسرے لوگوں کو بڑی ایزیلی مل رہی ہیں، لیکن وہی چیزوں کے لیے جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہو تو آپ کو وہ مل تو جاتی ہیں لیکن بہت زیادہ محنت کے بعد۔ دوسرے لوگ لگا لو 10 دن کی محنت کرتے ہیں، ان کا کام حل ہو گیا، آپ کو 30 دن محنت کر رہی ہے اور پھر وہ چیز آپ کو ملی۔ تو اس کا مطلب ایک لعنت کے اندر ہو آپ کی مشقت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، آپ کی محنت بہت زیادہ ہے، زیادہ محنت کے بعد کچھ آپ کو مل رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی ہے کہ لعنتیں آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے بدحالی اور نقصان کے سپرد کر دینا، حالت کا بگڑ جانا۔ لعنت کا مطلب ہے حالت کا بگڑ جانا، نقصان کے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا نقصان ہو جاتا ہے، ہاں آپ کی ٹھیک ہے آمدنی پروفٹ ٹھیک ہے بہت ساری ہیں، لیکن نقصان بار بار کیا ہے؟ یہی لعنت ہے۔ ان چیزوں کو لعنت کہا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ سنو گے کہ جی میرے پاس سال میں ایک حادثہ ہوتا ہے، یا جب کبھی کوئی موقع آتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے، یا جب کوئی تہوار آتا ہے حادثہ ہوتا ہے، یا جب کوئی کمیٹی نکلتی ہے، کوئی آمدنی کو زیادہ پیسے آتے ہیں تو اس کے بعد حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرض ہے، ایک لعنت ہے۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں مجھ پر کوئی لعنت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہر چیز مشکل سے مل رہی ہے، بہت زیادہ محنت سے مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ایک لعنت آپ کے اندر کام کر رہی ہے، جو آپ کی جس نے آدم کو کیا لعنت کے بعد کیا کرنا پڑا؟ وہی چیزیں ملتی تھی، لیکن خدا نے کہا کھائے گا وہی جو پہلے کھاتا تھا۔ نہ تو وہاں پر سے فروٹ کے درخت ختم ہوئے تھے، نہ زمین سے کچھ اگنا ختم ہوا تھا، سب کچھ اگ رہا تھا، فروٹ پھل سب کچھ وہی تھا، بیوی وہی تھی، بچے وہی تھے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا، صرف بڑا تھا تو کیا بڑھ گیا تھا؟ مشقت بڑھ گئی تھی۔
وہ چیزیں جب بڑی پہلے وہ ایزیلی آسانی سے لے لیتا تھا، اس کے بعد وہ چیزیں لینے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی۔ اگر آپ کو کچھ بھی آسانی سے نہیں مل رہا، آپ کو روٹی چلانے کے لیے بھی سنڈے چرچ مس کرنا پڑتا ہے، آپ کو نائٹ پریئر مس کرنا پڑتی ہے، آپ کو چرچ چھوڑ کر اپنا کام پورا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ایک قرض، ایک لعنت آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہی ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جیسے خدا نے کہا وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ بول رہے ہیں اپنے طالب کو، یعنی جو بندہ لعنتوں سے آزاد ہو چکا ہے، اس کا سب ارینج، سب اس کا انتظام خدا اس کے مانگنے سوچنے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ جس کا مطلب یہ وہ بندہ ہے جو لعنتوں سے آزاد ہے، اس کو کسی بھی جائز چیز کے لیے بہت، ہاں روحانی محنت کرتے ہیں لوگ، روحانی محنت خدا چاہتا ہے کرو، جیسے لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب 58 آیت ہے کہ خدا میں کی گئی محنت کبھی بے فائدہ، خدا چاہتا ہے کہ محنت کرو، محنتی کے ہاتھ برکت پاتے ہیں۔ محنت اور چیز ہے، محنت ہے خدا کے کاموں میں زور لگانا، دعا بندگی میں بڑھنا، خدا کے گواہی میں آگے بڑھنا، خدا کے جلالی کاموں میں آگے بڑھنا، یہ محنت خدا چاہتا ہے۔ لیکن جو دنیاوی محنت جس سے دن رات کام کر کے اگر آپ کا نظام چلتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے اوپر وہ لعنت کام کر رہی کہ تم مشقت کے ساتھ روٹی کھائے گا۔ ابھی دیکھو آپ کے کام مشکل سے ہوتے ہیں یا آسانی سے ہوتے ہیں؟ اگر مشکل سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہو، خدا نہیں کر رہا ہے۔ جب خدا کرے گا آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور آپ کا انتظام ہو چکا ہوگا، اس کا مطلب ہے لعنت۔ آج بڑے سارے آپ میں سے دو تین ہاتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا ہم جانتے ہیں ہمارے اوپر کوئی لعنت کام کر رہی ہے۔ باقی لوگ سب کون کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں میں آزاد ہوں، میں بلیس ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنی محنت کو دیکھو گے تو جب تھک جاتے ہو اس کے بعد جا کے روٹی ملتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے بادحالی یا نقصان کے سپرد کر دینا۔ لعنت کا مطلب ہے برکت یا کامیابی سے محرومی، اور لعنت کا مطلب ہے کسی پر عدالتی سزا کا نافذ ہونا، کہ آپ پر اس لیے لعنت ہے کہ آپ نے کوئی قانون توڑا ہے، کوئی غلطی کی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ عدالتی سزا کا نافذ ہو جانا، کوئی آپ پر مقدمہ ہو جانا خدا کی طرف سے، کیونکہ آدم نے قانون توڑا تھا۔ آج دنیا میں کب کیس ہوتا ہے، مقدمہ کب ہوتا ہے، چلان کب ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی قانون توڑتے ہو۔ تو روحانی طور پر بھی خدا نے قانون بنائے ہیں۔ جب کوئی بندہ قانون توڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر سزا کے طور پر ایک لعنت آتی ہے، سزا کے طور پر لعنت آتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ عدالتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ بالکل حق کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ کچھ بھی ظلم زیادتی نہیں خدا کر رہا، خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ عدالت میں بالکل فیصلہ درست کرتا ہے، عدل کرتا ہے، فیصلہ انصاف۔ جو لعنت ہے اس کا مطلب کسی پر عدالتی سزا کا نافذ ہونا۔ خدا نے دیکھنا کہ یہ کام غلط ہے، اس کی سزا، کیونکہ خدا نے کہا تھا اے آدم جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا۔ تو اگر وہ پھل کھا لیتا ہے اور خدا اس کو کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب خدا نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے قانون توڑا، خدا نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تیری برکتوں کو بند کر دیا جاتا ہے، آج سے تو اپنی محنت اور کوشش سے چلے گا، تیری مشقت کو میں بہت بڑھا دوں گا، اور اسے کہا تیرے درد حامل کو میں بہت بڑھا دوں گا۔ بعد میں دردیں بڑی ہیں، آج کیوں پرابلم ہے؟ یہ لعنت ہے ایک، اور ان لعنتوں کی وجہ سے آج پریشانیاں دنیا کے اندر۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت مر جانا، تباہی، بربادی مکمل طور پر نہیں ہے، یہ ایک عدالتی سزا ہے۔ جتنا گناہ کرتے ہو اتنی لعنت آپ پر آ جاتی ہے۔ جس قدر آپ خدا سے دور ہو اسی قدر آپ مصیبتوں میں ہو، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عدالت یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے لعنت کا مطلب ہے برکت کا بہاؤ رک جانا۔ جو برکتیں کثرت سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ ایک وقت میں ہوتا ہے بڑے مسا میں ہوتے ہو، بڑی خوشی میں ہوتے ہو، بڑی شادمانی میں ہوتے ہو، آپ کے ذہن میں، دل میں، آپ کے خود بخود منہ سے گیت جو ہے وہ گنگنائے جا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں، تسلی کی باتیں، اور ایک وقت آتا ہے آپ دل سے ٹوٹ جاتے ہو، وہ خوشی شادمانی آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ آپ اندر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہو میں تو ٹوٹا ہوا ہوں، میں تو بوریت فیل کر رہا ہوں،
میں ایسے فیل کر رہا ہوں جیسے سب کچھ خراب ہو چکا ہے، کسی طرف بھی کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ برکت کا بہاؤ جو ہے وہ میرے اندر جو خوشی، شادمانی، جو جوش تھا، جو میرے اندر اچھی باتیں تھی، جو میرے اندر کامیابی کی امید تھی، وہ امید تک بھی میرے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے دن رات بس کام 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 ہی ہے میرے لیے، کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے آپ کسی لعنت کے نیچے آ گئے ہو، برکت کا بہاؤ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ اب سب کچھ اپنی کوشش اور محنت سے آ گیا ہے۔ آپ کو ہر وقت ذہنی ایک ٹینشن ہے، اور دنیا کے اندر اگر میں بک میں سے گواہی پڑھ رہا تھا، جب بخت سنگھ نے یسوع مسیح کو قبول کیا، وہ ایک ہندو تھا اور وہ انجینئر بننے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ تعلیم حاصل کر کے آیا اور اس کے ماں باپ نے بڑی محنت سے بھیجا۔ جب وہ وہاں جاتا ہے، وہاں پر اسے کچھ مسیحی لوگ ملے جنہوں نے یسوع کی گواہی دی، اور شارٹ کٹ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو گھر آنے سے پہلے خبر پھیل چکی تھی کہ وہ مسیحی ہو چکا ہے، اور جب وہ آ رہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے اس کا پورا محلہ جمع ہوا تھا کہ آئے پوچھتے ہیں تو نے کیوں اپنے مذہب کو چھوڑا، کیوں تو مسیحیت میں گیا ہے؟ تو وہ کہتا جب میں آیا تو بہت سارے لوگ جمع تھے سوال کرنے کے لیے۔ تو کہتا میں نے کہا کسی کھلی جگہ میں آ جاؤ جہاں پر بات کی سمجھ لگے، یہاں پر رش ہے۔ کہتا ہے بڑے پلاٹ میں جمع ہو گئے، اور وہاں پر جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بول، کیوں تو نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اپنا مذہب کیوں چھوڑا ہے؟ کہتا ہے میں نے بڑے سوالوں کے بعد میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جو یہ کہے میرے دل میں تسلی اور مکمل شادمانی ہے، لیکن سوچ کے کھڑے ہونا۔ کہتا ہے بہت سارے لوگوں میں سے ایک بھی بندہ کھڑا نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ میں اس وقت بہت دلی طور پر خوش ہوں۔ اور میں نے کہا یہی وہ چیز ہے جو مجھے یسوع مسیح سے ملی ہے، باقی سب کچھ دنیا میں ہے، یہ مجھے آج تک پڑھائی کی کامیابی کے بعد بھی نہیں ملی تھی، روپے پیسے سے میں نے ہر برا کام کر کے دیکھا، میں نے ہر بری جگہ پر جا کر دیکھا، شراب نشے ہر بدی میں دیکھا، یہ خوشی مجھے نہیں ملی جو یسوع مسیح کی حضوری میں آ کر ملی ہے۔ اس لیے جو مجھے حقیقی خوشی اور کامیابی دے سکتا ہے اس کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آج اب دیکھو کیا آپ کے اندر تسلی اور شادمانی ہے، یا اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو؟ اگر آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، پریشان اور بوریت کے اندر ہو، کشمکش کے اندر ہو، تو اس کا مطلب کوئی لعنت آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، کوئی گڑبڑ ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اور جب تک وہ لعنت رہے گی آپ کے چہرے پر ایک کہکا آ سکتا ہے، آرٹیفیشل ہنس سکتے ہو، لیکن دل سے سمائل نہیں نکل سکتی، ہزاروں فکریں آپ کے آگے، اور یہ لعنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب لعنت ہے۔ لعنت تباہی بربادی نہیں، لعنت کسی بالکل ہلاکت کا نام نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے بہاؤ کا رک جانا، لعنت کا مطلب ہے امن کا ختم ہو جانا، لعنت کا مطلب ہے امن کا ختم ہو جانا۔ ایک وقت تھا جب ساؤل کے اندر برکت تھی، ساؤل بادشاہ جو تھا، تو لکھا ہے سب لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، بڑے سارے لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے کہ یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں چھڑائے گا، گلے شکوے۔ لیکن ساؤل کے اندر ایسی دلیری اور ایسی ایک شانتی، امن تھا، لکھا وہ لوگوں کی بات کو انسنا کر گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جو بولتا ہے بولنے دو، میرے اندر جو تسلی ہے، میرے اندر جو شانتی ہے، امن ہے، یہ کسی کی بات بھی اس کو خراب نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب خدا کا روح جدا ہو گیا، آج اس کے اندر وہ امن نہیں، آج اس کے اندر وہ تحمل، وہ خدا کی حضوری نہیں، آج اس کو بغیر وجہ ہی بار بار غصہ آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اور داؤد جو اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ اس کو قتل کر دینا چاہتا ہے، وجہ کوئی بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر خدا نہیں، اب وہ ایک لعنت کے نیچے آ گیا ہے، اب وہ ایک گناہ کے نیچے آ گیا ہے۔ سو لعنت کیا ہے؟ آپ کے اندر سے امن کا، تحمل کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے؟ پنجابی کہتے ہیں پھوڑے طرح دکھدا تے لاگوں میں لنگ جائے تو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اصل میں ان کے اندر ایک لعنت کام کر رہی ہے۔ جن لوگوں کے اندر برکت کام کر رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ مسکراتے رہتے ہیں، ہر حال میں وہ خوش ہیں، ان کے اندر ایک تحمل ہے، ایک برداشت ہے، ایک خوشی ہے۔ وہ ہر وقت یسوع مسیح نے بار بار کہا خطوں کے اندر، لکھا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ جو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ واقعی ہر وقت خوش ہیں، ان کو گیتوں میں، دعا میں اتنا مزہ آ جاتا ہے، ان کو شراب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
ان کو گیتوں میں ایسا مزہ آتا ہے، ان کو کوئی بدکاری حرام کاری کرنا ہی نہیں پڑتی، وہ جانتے ہیں سارا ٹیسٹ تو یہاں پر ہے۔ مجھے آج سے جو تقریباً 27-28 سال پہلے جب روح القدس کا بپتسمہ ہوا تھا، تو آج بھی اگر میں اس سین کو یاد کروں تو مجھے پھر سے وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سے میں اپنی حضوری میں ایک وہ برکت اور شادمانی کو فیل کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ ٹیسٹ جو تھا وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، اور اس کو سب لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سو لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے امن کا ختم ہو جانا، لعنت ہے خدا کی حفاظتی حضوری کا ہٹ جانا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی جو آپ کے ساتھ ایسی حضوری ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے، اس کا ہٹ جانا، مطلب لعنت کے نیچے آ گئے۔ لعنت ہے خدا کی رفاقت کا ختم ہو جانا، خدا بولنا بند کر دے، خدا آپ کی رہنمائی کرنا بند کر دے، آپ کو سمجھ نہ لگے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ایک لعنت آ گئی ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے۔ جب تک آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ ہر وقت خدا کے انتظار میں تھا، خدا بولتا تھا، وہ سنتا تھا۔ لعنت آئی تو خدا کی اور آدم کی رفاقت ختم ہو گئی۔ آج کلیسیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جن کی رفاقت ہے پاک روح کے ساتھ، جو خدا کے پاک روح کی بات کو سنتے ہیں، جو فیل کرتے ہیں خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر خدا کی مرضی سے واقف ہو تو اس کا مطلب آپ لعنتوں سے آزاد ہو۔ لیکن اگر خدا کلام کرنا بند کر گیا ہے، اگر خدا کی روحانی فیلنگ ختم ہو گئی ہے، آپ کو روحانی طور پر کچھ فیل نہیں ہوتا، کوئی اندر سے آگاہی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی، کوئی بوجھ نہیں آتا، کچھ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں رہ گیا آپ کے پاس، کوئی ترتیب، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی، کروں تو کیا کروں، کیسے کروں، تو اس کا مطلب ایک لعنت کے نیچے ہو، الجھن کا شکار ہو چکے ہو۔ کیونکہ لعنت کا مطلب یہی ہے، جو لفظ لعنت کے لیے اس کے یہ میننگ ہے، یہ معنی ہے اس کا، کہ لعنت کا مطلب ہے خدا کی حفاظتی حضوری کا ہٹ جانا، خدا سے رفاقت کا ٹوٹ جانا، اس کا مطلب لعنت ہے۔ اگر آج آپ پاک روح کی آواز سننا چھوڑ چکے ہو تو اس کا مطلب خدا آپ سے الگ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ایک لعنت کے نیچے آ چکے ہو آپ۔ اور جب خدا کی حفاظتی حضوری آپ سے ہٹ جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہی شیطان آتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس وقت وہ آپ کو برے برے منصوبے دینا شروع کرتا ہے، وہ آپ کی مشاورت کرتا ہے، مشورے دیتا ہے کہ کیا ہو، آپ کیا مزہ ہے آپ کی زندگی میں، اب خدا بھی تیرے ساتھ نہیں، اب تو نے یہ گناہ کر لیا، اب تو کبھی معافی نہیں۔ اس وقت وہ یہ پلاننگ دیتا ہے، کیونکہ خدا کی آواز کو تو اس وقت آپ سن نہیں رہے ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں خدا کیا چاہتا ہے۔ جب آپ کی روحانی رفاقت ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ لعنت کے نیچے آئے ہو، اور جیسے ہی لعنت آتی ہے شیطان آتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے تاکہ اب وہ آپ سے غلطیاں کروائے۔ لعنت کا مطلب ہے خدا سے رفاقت کا ختم ہو جانا، روحانی فیلنگ کا مر جانا، منصوبے پلاننگ ختم، جوش ختم، سمجھ نہیں آنا کہ مجھے کیا کرنا ہے روحانی طور پر، اس کا مطلب ایک لعنت کے نیچے، یہ مطلب ہے لعنت کا۔ لعنت کوئی مکمل تباہی نہیں ہے جیسے ہم سب لوگ سوچتے ہیں، ایسے تو لعنت ہی پہ گئی ہے، ایسے بہت کل کل نکل آن چہرے دا حسن خراب ہو جائے، یہ لعنت بڑی لوگوں نے دستی ایسے تو ربوں ہی پہ گئی ہو، وہ لعنت نہیں، چہرہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل لعنت کیا ہے؟ آپ کے اندر جو ہے اندر پرابلم ہے، آپ کے ظاہری فیس پر نہیں، آپ کی اندرونی جو حالت ہے وہ بگڑ چکی ہے، آپ کے اندر لالچ بھر گیا ہے، آپ کے اندر ناراضگیاں اور جھگڑے بڑھ گئے ہیں، آپ دن رات اپنی روٹی پورے اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہی آپ کو۔ سن چیزوں کو سمجھو، اس کا مطلب لعنت ہے۔ اگر آپ کو جائز چیزوں کے لیے بھی بڑا بڑا زور لگانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ ایک لعنت کے نیچے ہو۔ یسوع نے کہا میں شافی ہوں، یسوع نے کہا میں تیرا شافی ہوں، لیکن 6 ماہ ہو گئے چرچ آتے ہوئے شفا نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاسٹر ٹھیک نہیں، اس کا مطلب شاید آپ ٹھیک نہیں، خدا آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو لعنتوں کو کینسل کرنا ہے، جب لعنتیں جائیں گی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک لعنت آدم کی وجہ سے آئی، ایک لعنت آدم کے گناہ کی وجہ سے، خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی، اور اس لعنت میں ہم سب شامل ہیں، اس لعنت میں ساری کائنات جو ہے وہ شامل ہے اس گناہ میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مروسی گناہ،
آگے دیکھو، اس لیے ہم کہتے ہیں مروسی گناہ ہے جی. کون سا گناہ؟ آدم والا گناہ. اس کا حل ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے. اگر اس لعنت سے کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس موقع ہے. اس کے پاس موقع ہے وہ توبہ کرے. وہ یسوع مسیح جس نے سارے جہاں کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی، لہو بہایا، وہ صلیب پر مرے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور اگر کوئی آج بندہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، وہ توبہ کر کے یسوع مسیح کے نام پر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ والی لعنت اس کی زندگی پر سے ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جاتی ہے یہ والی لعنت. وہ لعنتوں سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن ایک اور لعنت آتی ہے. آگے بہت جگہ بائبل میں دیکھیں گے فرق لفظ ہے لعنت کے لیے، لیکن سب کے معنی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہی ہیں. جیسے میں نے پڑھا، ملعون ہے وہ جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے. یعنی آپ نے آدم والی لعنت کا تو حل کر لیا، آپ نے توبہ کی اور بپتسمہ لے لیا. ہاں، آدم والے مروسی گناہ سے آپ آزاد ہو چکے ہو. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت ختم ہو گئی ہے، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا یہ تو سب کچھ آج بھی میری زندگی کے اندر ہے. آج بھی مجھے دن رات محنت کرنا پڑتی ہے. آج بھی برکت کا وہ بہاؤ نہیں ہے. ہر چیزوں کے لیے لمبا ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. ذہنی الجھن ہے، خدا کی رفاقت نہیں ہے، مسا نہیں ہے. سو آج بھی لعنتیں پھر کیوں ہیں؟ اگر تو صرف مروسی گناہ ہی تھا کہ آدم والا گناہ، اور وہ لعنت تو یسوع مسیح کے کفارے کے بعد ختم ہو گئی. اور جب ہم نے توبہ کر کے بپتسمہ لیا تو اس کے بعد اس لعنت کا اثر ہماری زندگیوں پر سے ختم ہو گیا. پھر آج کون سی لعنتیں کام کر رہی ہیں؟ آج کون سی لعنتیں کام کر رہی ہیں؟ آج وہ لعنتیں ہیں جو گناہ آپ نے خود کی ہے. اگر آدم پر عدالتی سزا نافذ ہو سکتی ہے تو آج اگر ایک ایماندار بندہ گناہ کرتا ہے تو آج بھی عدالتی فیصلہ ہوتا ہے آسمان پر سے اس کے لیے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، سو اس کی یہ والی برکت جو ہے وہ بند کر دی جائے. آج بھی گناہ ہے کلیسیا کے اندر. سو آج خدا کے کلام استثنا 28واں باب 15ویں آیت. کیسے کیسے لعنتیں آتی ہیں؟ لعنتیں کیسے کیسے آتی ہیں؟ آدم پر کیسے گناہ ہے؟ کیسے لعنت آئی؟ اس نے، خدا نے کہا تھا یہ پھل نہیں کھانا، اس نے کھایا، وہ لعنت کے نیچے چلا گیا. کلیسیا پر جو پیور ایماندار ہیں، جو کلام کو جاننے، ٹیم والے لوگ جو خدمت، منادی، گواہی سے واقف ہیں، جن کے پاس زیادہ علم ہے، وہ لعنتوں میں کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھتے ہیں بندہ دن رات چرچ رہندا ہے، حالت دی ساڈے نال بھی پیڑی ہے، او دی کیوں تہاڈے نال بھی پیڑی ہے؟ اس کا ایک گناہ ہے، وہ تلوار رکھتا ہے. خدا نے اس کو ذمہ داری دی ہے، خدا نے اس کو تلوار دی ہوئی ہے، لیکن وہ تلوار کو خون ریزی سے بند کر چکا ہے. وہ اپنی گواہی، وزٹ، کام کو چھوڑ چکا ہے، اور اس وجہ سے اس پر لعنت ہے. اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں. عام لوگ جو چرچ میں آتے ہیں بڑی بڑی دیر سے، اور وہ مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، بدروہوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان کی وجہ کیا؟ پڑھنا ہے اس کو. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر، اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی. اگر خدا آدم کو کہتا ہے کہ تو نے یہ پھل کھایا سو زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو آج کے ایماندار سے بھی، اور یہی لفظ جو آدم کے لیے لکھا ہے، یہی لفظ ارور اس لعنت میں لکھا ہے، عبرانی کا لفظ، اور سیم میننگ اس کے ہیں. ایسے ہی کہ آج کیوں لعنت کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لعنت ہے برکت کا بہاؤ رک جانا. یہی میں نے اس لفظ کے ہیں. آج کلیسیا پر برکت کیوں نہیں؟ آدم والی لعنت ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نے کلام کو ترجیح دینا شروع نہیں کی، آپ نے اپنی تلوار کو استعمال کرنا شروع نہیں کیا. اس لیے آج بھی ناکامیاں اور لعنتیں ہماری زندگی میں کام کر رہی ہیں. اور افسوس اس کا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں کہ میں برکت میں ہوں یا میں لعنت میں ہوں. شیطان کی یہ بھی چلاکی ہے، وہ ثابت نہیں ہونے دیتا کہ آپ مشکلات کے اندر ہو. سو عزیزو، خداوند یسوع آپ کو لعنتوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اس بات کے بعد سمجھ لگتی ہے کہ لعنتوں کی وجہ سے پرابلم آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اس لیے یسوع جب معجزہ کرتے تھے تو وہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے.
ان کو کچھ کرنے کے لیے کہتے تھے، کیونکہ خدا جانتا ہے اگر گناہ کی وجہ سے سزا آتی ہے تو اچھے کام پر خدا کی برکت اور حضوری بھی آتی ہے۔ اس لیے اب اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے سزا آتی ہے، جب وہ واپس اچھے کاموں کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس پر لعنت ختم ہوتی ہے اور برکت کا بہاؤ پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو جنم کا اندھا تھا وہ ایک لعنت کی وجہ سے وہ اندھا ہو چکا تھا۔ آج بے شمار اندھے کلیسیا میں موجود ہیں جن کی روحانی آئیز اوپن نہیں، روحانی طور پر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ روحانی آنکھیں کھو چکے ہیں، وہ روحانی طور پر اندھے ہو چکے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے فقی فریسیوں کو بھی اندھے کہا، اور یسوع نے کہا اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ آنکھیں رکھتے تھے لیکن وہ صرف آنکھیں لوگوں کے لیے رکھتے تھے، وہ اپنے کردار کو دیکھنے کے لیے اندھے ہو چکے تھے، وہ خدا کی حضوری کو دیکھ نہیں سکتے تھے، قدرت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج بڑے لوگ کلیسیا میں اندھے ہیں جن کو خدا کی قدرت نظر نہیں آتی، ان کو خدا کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے جب وہ اندھا آیا وہ لعنت کے نیچے تھا، وہ روحانی طور پر اندھا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کو پھر سے تعمیر کیا، جیسے آدم کو مٹی سے بنایا، یسوع مسیح نے بھی تھوکا، مٹی اس کی آنکھوں پر لگائی، یعنی پھر سے اس کو تعمیر کیا اور کہا جا شلوک کے حوض میں جا کر دھو لے، جس کا شلوک کا میں نے بھیجا ہوا، یعنی جا کر خدا کو قبول کر، نہا لے، اپنا آپ دھو لے، اپنا آپ صاف کر لے، تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تیری لعنتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آج پرابلم کیا ہے؟ لوگ اندھے ہیں لیکن لوگ شلوک کے حوض میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی لعنت کب ختم ہوتی؟ جب آپ شلوک کے حوض میں بھیجا ہوا یعنی خدا کے قدموں میں آ جائیں گے۔ لعنت کیا ہے؟ ناکامیاں۔ لعنت کیا ہے؟ دن رات کی محنت۔ لعنت کیا ہے؟ ذہنی الجھن۔ لعنت کیا ہے؟ جائز چیزوں کا بھی ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ لعنتیں ہیں۔ کیسے لعنت ختم ہوتی ہے؟ جب بدی کرتے ہو لعنت آتی ہے، جب بدی سے کنارہ کرتے ہو، نیکی کی طرف رخ کرتے ہو، فرما برداری میں واپس لوٹ آتے ہو، واپس ان کاموں کو جو چھوڑ چکے ہو کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہو، اسی وقت لعنت کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یسوع نے اس اندھے سے کہا جا کر شلوک میں جا کر دھو لے۔ وہ کیا؟ اس نے محنت کی، اس نے جا کر دھویا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آج خدا آپ کو بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اس چشمے کے پاس آ جاؤ جس کا نام شلوک ہے، یعنی بھیجا ہوا یسوع مسیح جو ہے۔ اگر آپ اس میں آتے ہو، اس کے لہو سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہو، صاف کرتے ہو، لکھا ہے اگر ہم کہیں بھیگنا تو اپنے آپ کو فریب دیتے اور ہم میں سچائی نہیں، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک کر دیتا ہے، لیکن کب وہ دھوتا ہے؟ جب کوئی چل کر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی لعنتوں کو ختم کر دیتا ہے، برکت کا بہاؤ پھر سے جاری ہو جاتا ہے، آنکھیں پھر سے کھل جاتی ہیں۔ آج الجھن کا شکار ہیں لوگ دعا مس کر کے اپنے کاموں کو مکمل کرنے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کام چھوڑ کر دعا کرنے کے لیے آؤ تاکہ آپ کے کام مکمل ہو جائیں۔ الجھن کا شکار لوگ ہیں جن کو میٹنگیں مس کرنا پڑتی ہیں، وہ روحانی کھو چکے ہیں، الجھن کا شکار ہے کہ میرے مسئلے کہاں سے حل ہونے ہیں۔ آپ کا حل شلوک کا حوض ہے، نہ کہ آپ کا حل دنیا ہے۔ وہ اندھا جو 40 سال کا تھا، وہ دنیا کے حکیم ڈاکٹر گھوم چکا تھا، کوئی اس کی آنکھیں نہ کھول سکا، نہ کوئی کھول سکتا تھا، کیونکہ وہ اوپر سے لعنت چل رہی تھی۔ آج ہر بیماری کی دوائی لے سکتے ہو، لیکن اگر بیماری ہی لعنت ہے، وہ گناہ کا نتیجہ ہے، تو گناہ کی دوائی یسوع مسیح کے لہو کے سوا کوئی اور میڈیسن نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو واپس یسوع کے قدموں میں آنا ہوگا جو آپ کو واقعی کامیاب کرتا ہے اور آزاد کرتا ہے۔ پھر سے برکت کا بہاؤ جاری ہوتا ہے۔ کوئی اور طریقہ کامیاب نہیں ہے، نسلیں گزر گئی ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں۔ میرے پاس WhatsApp آیا، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ہم سب کو خدا کی ہی ضرورت ہے۔ لتا کا وہ تھا، اور لتا کے آخری الفاظ تھے، اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں نے دنیا کے تمام 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھایا، دنیا کے بہت سارے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہے، لیکن آج میری خوراک صرف 2 گولیاں اور 1 چٹکی نمک ہے، اور کچھ بھی میں کھا نہیں سکتی۔ وہ گولیاں بس مجھے طاقت دیتی ہیں۔ کہتی میں نے دنیا کی ہر کمپنی کے جہازوں میں سفر کیا ہے، لیکن آج
صرف 2 لڑکیاں ہاسپٹل کے برآمدے میں مجھے ویل چیئر پر بس آگے پیچھے لے چلتی ہیں، یہ میرا اینڈ ہے۔ سو آج کیا ہے، آپ کا اینڈ کیا ہے؟ ہم ویل چیئر پر آنے والے نہیں ہیں، ہم تو بادلوں کی سواری کرنے والے لوگ ہیں۔ آمین۔ ہمارے پاس امید بڑی ہے۔ سو دنیا کا اینڈ یہ ہے، آپ کو دنیا کی طرح نہیں، آپ کو خدا کی طرح ہونا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سب میری مانند بن جاؤ۔ سو خدا کا کلام یہ کہتا ہے اگر وہ اندھا شلوک کے حوض میں نہ آتا تو اس کی آنکھیں نہیں کھلنی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں تھی، اس کی آنکھوں پر ایک لعنت کا اثر تھا جو شلوک کا حوض ہی اس کو صرف ہیل کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ آج آپ کو سمجھنا ہے آپ کی جو پریشانی ہے اس کا حل کوئی اور نہیں ہے، اس کا حل پیسہ نہیں ہے، اس کا حل کوئی بلڈنگ نہیں ہے، اس کا حل کوئی کار کوٹھی نہیں ہے، اس کا حل ہے یسوع کا لہو۔ وہ آپ کو ناکامیوں سے نکالتا اور کامیابی کے اندر لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط ٹوٹکے لگا رہے ہو، آج بھی پنڈا نا دیسی حکیماں دے ٹوٹکے لوگ لاؤن دے نے ہیں جی، وہ کوڑیاں دوائیاں کھا کھا کے گردے خراب ہو جاندے نے۔ سو آج بھی بڑے لوگ مسیحت میں بھی لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کئیوں نظر لگ جاندی ہے، کہندے نظر لگ گئی ہے، مینوں اے ہو گیا، آج بھی ٹوٹکے۔ سو یہ جہالت کے دور سے نکلنا ہے آپ کو دیکھنا ہے چیز کیا ہے، لعنت، برکت میں آ جاؤ۔ یسوع کا نام برکت ہے۔ اگر آپ شلوک کے حوض میں آتے ہو، خدا آپ کی آنکھوں کو کھولے گا، یسوع نام میں آپ بلیس ہوں گے، آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، یہ خدا کی مرضی ہے۔ سو وہ بندہ جو اندھا ہے، کوئی علاج نہیں، اگر وہ یسوع کا کلام سن کر شلوک کے حوض میں نہ جاتا تو وہ کبھی ہیل نہیں ہو سکتا۔ جیسے نعمان اگر وہ دریا میں غوطہ مارنے کے لیے تیار نہ ہوتا تو پہلے ہی وہ بہت زیادہ دور دور تک گھوم چکا تھا، اس کا علاج نہیں تھا۔ آج جب تک آپ توبہ کر کے بپتسمہ لے کر یسوع کے پیچھے چھوٹے بچے کی مانند چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس وقت تک آپ کی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ لعنتوں کو ختم کرنے والی ایک ہی پاور ہے جس کا نام یسوع ہے، کوئی اور پاور نہیں ہے۔ آپ کا کلیہ، طریقہ، عقل، حکمت زیرو ہو سکتی ہے، جب یسوع آتا ہے تو وہ سب چیزوں کو بہتر کرتا ہے۔ سو کیوں یسوع نے اسے کہا 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے؟ یسوع نے یہی کیوں کہا جاؤ جا کر ہیکل میں قربانی چڑھاؤ، جاؤ جا کر ہیکل میں قربانی چڑھاؤ۔ یہ کام بھی مشکل تھا۔ پہلی بات، وہ ہیکل میں جا نہیں سکتے، وہ ناپاک تھے، وہ ابھی ہیل بھی نہیں ہوئے۔ خدا دیکھ رہا تھا کہ اگر تو یہ میرے حکم کو مان لیں گے اور میرے حکم کو مان کر بیماری کی حالت میں ہی ہیکل کی طرف چلنا شروع کر دیں گے تو میں راستے میں ہیل کر دوں گا۔ آج لوگوں نے کہنے توبہ کر، کہنے پہلو کڑی ٹھیک کر دو، پہلو کڑی ایک بار ٹھیک ہو جائے، ساڑی منڈا ٹھیک ہو جائے، بعد کر لیں گے توبہ بھی۔ ٹھیک ہونی نہیں ہے جب تک آپ نے یسوع کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے، کیونکہ موت ذات کی قدرت کس کے پاس ہے؟ صرف یسوع کے پاس۔ جب تک واپس اپنی جگہ پر نہیں آتے ہو خدا کے قدموں میں، اس وقت تک ناکامی، بدحالی، نقصان کی اسپرٹ، فکریں، ٹینشن، اس کا کوئی گولی نہیں ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ ان ساری پریشانیوں کا حل صرف یسوع ہے۔ سو کیا کرنا ہے؟ 10 کوڑی ہیں، ابھی ناپاک ہیں، کوڑ میں ہیں۔ یسوع کہتا جاؤ ہیکل میں کہنوں سے ملو، جا کر نظر گزرانو، قربانیاں چڑھاؤ۔ یہ کام مشکل تھا، کوڑی تھے، کام تو کرتے نہیں، قربانیاں کیسے چڑھائیں؟ پیسہ تو جیب میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا ہاں ہم جاتے ہیں ہیکل میں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ ہیکل کی طرف چلے، خدا نے دیکھا یہ جو جنگلوں کی طرف چلنے والے تھے، گناہ کی طرف چلنے والے تھے، آج یہ میرے گھر کی طرف چل رہے ہیں، آج یہ ہیکل کی طرف چلتے جا رہے ہیں، آج یہ عبادت اور دعا کی جگہ کی طرف جا رہے ہیں، آج ان کا رخ چینج ہو گیا ہے۔ جب ان کا رخ چینج ہوا، اور توبہ کا مطلب ہی تبدیلی ہے، جب ان کا راستہ چینج ہوا، رخ چینج ہوا، تو راستے میں چلتے چلتے، بولو کیسے؟ جب اب خدا سے چلنا، خدا کے ساتھ چلنا شروع کرو گے تو چلتے چلتے، بولو کیسے؟ خدا کے ساتھ چلتے چلتے راستے میں آپ کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ آمین۔ ایک بڑا معجزہ ہو جائے گا جب خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دو گے تو چلتے چلتے۔ ہنوک کیسے اٹھا لیا گیا؟ لکھا وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور چلتے چلتے اس کو اٹھا لیا گیا۔ آپ کہتے ہو بیٹھے بٹھائے، پہلے کچھ مل جائے بعد میں چلنا شروع کریں گے۔ خدا کہتا ہے چلنا شروع کرو، میں آپ کو بلیس کروں گا۔
خدا قدرت والا خدا ہے. چلنا شروع کرو. اس لیے خدا نے کیوں کہا کہ پہلے جا کر قربانیاں چڑھاؤ, بعد میں معاوضہ ہوگا. وہ چل پڑے اور چلتے چلتے وہ آزاد ہو گئے. کلیسیا خدا کے ساتھ چلنا شروع کرو, اپنے کردار کو بہتر کرو, اپنی تلوار کا استعمال کرو. گواہی دے سکتے ہو, آؤ میدان میں. پیسہ دے سکتے ہو, آؤ میدان میں بیج بو. اپنا حصہ نکالو پورا. وفاداری کے لیے تیار ہو جاؤ. سیاست سکیم نہیں, خدا کے تابع ہو جاؤ. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چھوٹے بن کر چلنا شروع کرو. وقت آئے گا وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا. لیکن دنیا میں محنت آدم سے شروع ہوئی ہے, آج تک ہو رہی ہے. کسی کی محنت بھی کامیاب نہیں, کیونکہ یہ محنت تو ایک لعنت کا نتیجہ ہے. خدا نے کہا میں اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دوں گا. بولو کیسے؟ نیند ہی میں. اگر آپ کی لعنت اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے تو پھر آپ کو خود کچھ کرنا ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے. دو طرح کی لعنتیں ہیں. ایک لعنت آدم کے وسیلہ سے آئی جس کا حل یسوع مسیح کے کفارے سے ہو چکا ہے, اور ایک لعنت آتی جب آپ خود گناہ کرتے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہو, گالی نکالتے ہو, دھوکہ دیتے ہو, فریب دیتے ہو, آپ پر لعنت آتی ہے. اور اس لعنت کا حل آپ نے خود کرنا ہے. اس لعنت کا حل آپ نے خود کرنا ہے. اگر استثنا 28 باب 15 آیت پڑھیں, لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو نہ سنے. اور اگر ہم استثنا 28 باب پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے اور اس پر عمل کرے تو سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی. برکت کا بہاؤ پھر سے جاری ہوگا, ہر چیز میں برکت آئے گی. لیکن طریقہ ایک ہی ہے, اگر تو خدا کی بات کو سنے یا تو خدا کی بات کو نہ سنے. یہاں پر فیصلہ ہے کہ آپ برکت پانا چاہتے ہو یا آپ لعنت پانا چاہتے ہو. فیصلہ خدا نے ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑا ہے. خدا نے ہمیشہ یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑا ہے. آپ چاہو تو زندگی کا درخت پھل کھا سکتے ہو, چاہو تو آپ نافرمانی کا پھل کھا سکتے ہو. آدم اور حوا کو خدا نے آزاد چھوڑا, آج کلیسیا کو آزاد ہے. آپ کو کلام دیا جاتا ہے, کلام نازل ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. آپ چاہو تو آپ برکت والے کام کرو اور بلیس ہو جاؤ, آپ چاہو تو آپ لعنت والے کام کرو اور آپ سزا پا جاؤ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا برکت کا بہاؤ جاری کرنا چاہتا ہے, خدا لعنتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کی پلاننگ ہے وہ آپ کو اٹھائے اور سر بلند کرے اور چمکائے اور دنیا میں آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. یہ اس کا منصوبہ ہے, ماسٹر پلان ہے یسوع مسیح کا. لیکن جب آپ خود برکت کی طرف چلنا شروع کرو گے. ایوب کے دوستوں نے نافرمانیاں کی تھی, انہوں نے ایوب کو کچھ غلط بولا تھا. خدا نے کہا تم نے گناہ کیا ہے, جاؤ ابھی اتنے جانور لے کر جاؤ اور جا کر وہاں پر قربانی چڑھاؤ, اور قربانی کے بعد میرا بندہ ایوب تیرے لیے دعا کرے گا. کب کرے گا؟ قربانی کے بعد. آج کیا لوگ کہتے ہیں پر صاحب تسی دعا کر دیو, صبح نو ایک ٹھکرا لو, شام نو او ٹھکرا لیو. کسی پادری کو تو دا لگے گا ہی, پر ذہن چ رکھو اگر پادریوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہر چرچ دی کلیسیا بلیس ہوندی. پاسٹروں کو خدا نے برکت دی ہے, کلام آپ نے قبول کرنا اور عمل کرنا ہے تو آپ نے بلیس ہونا ہے. خدا نے ایوب کے دوستوں سے کہا تم نے غلط بات کی ہے, اب دعا تیرے لیے کون کرے گا؟ ایوب ہی کرے گا. لیکن پہلے تو کیا کر, تو جا کر اتنے جانور لے اور قربانی چڑھا, اور قربانی چڑھائے گا, اس کے بعد ایوب دعا کرے گا تو میں دعا سن لوں گا. آج پاسٹر دعا کرتا ہے, میری دعا کب چلتی ہے؟ جب آپ پہلے قربانی چڑھاتے ہو. وہ قربانی پیسہ بھی ہے اور وہ قربانی آپ کی خواہشوں کی قربانی ہے, وہ آپ کی قربانی توبہ بپتسمہ دعائیہ زندگی ہے. جب اپنی زندگی خدا کو دیتے ہو تو خدا پاسٹروں کی دعا کے وسیلہ سے آپ کو بلیس کرتا ہے. عزیزو, اپنی لعنتوں کو آپ کینسل کر سکتے ہو. دو طرح کی لعنتیں, ایک آدم کے وسیلہ سے آئی ہے, ایک آپ کے اپنے گناہوں کے وسیلہ سے آئی ہے. جو آپ نے کیا اس کا جرمانہ آپ کو ہی پڑنا ہے, اس کی توبہ آپ نے کرنی ہے, معافی آپ نے مانگنی ہے, آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. جو آدم کا گناہ تھا چونکہ وہ آپ نے نہیں کیا, اس کا حل خدا نے خود کیا. خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا جو آپ کے لیے صلیب پر چڑھا اور وہ مرا ہے. ہلیلویا. وہ یسوع آج بھی موجود ہے. وہ اس اندھے کی طرح آج بھی آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے. وہ آج بھی چاہتا ہے شلوک کے حوض میں آ جاؤ. وہ آج بھی چاہتا ہے اپنا رخ خدا کی طرف کر لو. وہ آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے, وہ پکارتا ہے. ہلیلویا. اگر چاہتے ہو کہ لعنتیں ختم ہو جائیں,
آپ کی زندگی میں سے امن واپس آئے، آپ کی زندگی میں پھر سے برکت کا بہاؤ جاری ہو، آپ پھر سے شانتی، تسلی اور ذہنی جو ہے وہ فیلنگ کو بہتر کر سکو، تو دل سے اس کے آگے اقرار کرو، بہتر چلنے کا وعدہ کرو۔ خدا ہم اس کلام کے سلسلے سے سب کو بڑی برکت بخشے۔